بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی تو آپ کو ایک جھپکی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر فرمایا، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی گئی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں سے ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر، ثواب سمجھ کر، آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار کر پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایہ کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گر جاتا تھا اور یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہسوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔
उस अंसारी मुसलमान ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो आपने फरमाया, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी। एक अंसारी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाया तो हज़रत अब्बास कहने लगे, वल्लाह मुझे इसने कैद नहीं किया है, मुझे तो एक बेबाल के सर वाले आदमी ने कैद किया है जो निहायत खूबरू था और घोड़े पर सवार था। अब मैं उसे लोगों में नहीं देख रहा हूँ। अंसारी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें मैंने कैद किया है। आपने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुज़ुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई है। जबकि दूसरी तरफ इब्लीस सराका बिन मालिक बिन जाशम की शक्ल में आया था और मुशरिकीन से अब तक जुदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की कार्रवाइयाँ देखी तो उल्टे पाँव पलट कर भागने लगा, मगर हारिस बिन हशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था ये वाकई सराका ही है, लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गिर गया और इब्लीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सराका कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मददगार हो, हमसे जुदा ना होगे? उसने कहा, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा वाला है। उसके बाद भागकर समंदर में जान बचाई। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इज़्तिराब के आसार नमूदार हो गए और उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगीं और मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते, काटते और पकड़ते, बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। बदर का मार्का मुसलमानों और मुशरिकीन का सबसे पहला मुसल्लह टकराव था और फैसला कुन मार्का था, जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई और सारे अरब ने उसका मुशाहिदा किया। इस मार्के के नताइज से सबसे ज़्यादा वही लोग दिलगिरफ्ता थे जिन्हें बराह रास्त ये नुकसान अजीम बर्दाश्त करना पड़ा था, यानी मुशरिकीन, या वो लोग जो मुसलमानों के गलबा और सरबुलंदी को अपने मजहबी और इक़्तिसादी वजूद के लिए ख़तरा महसूस करते थे, यानी यहूद। चुनांचे जब से मुसलमानों ने बदर का मार्का सर किया था, ये दोनों गिरोह मुसलमानों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा और रंज व अलम से जल भुन रहे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।